اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سفیر نور اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا۔ ناظرین، آج ہے 13 ربیع الاول، جیسے 12 ربیع الاول اور شب ہے 13 ربیع الاول کی، اور آج سے جو ہے آپ کے ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ اختتام ربیع الاول تک، اور انشاءاللہ پروگرام میں سیاسی سماجی رہنما جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہوں گے، اور معروف ثنا خاں آپ کو نعت سنائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ہیں فیتھ فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے جناب حماد میمن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حماد بھائی؟ شکر الحمدللہ، دعائیں آپ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خاں ہیں، آپ اکثر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفاعت قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شفاعت بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور تیسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خاں ہیں، بڑی مصروف رہتی ہیں، کبھی ٹی وی چینلز پر کبھی محفلوں کے اندر، جب ان سے رابطہ ہوتا ہے جب یہی بتاتی ہیں کہ بھائی میں فلاں محفل میں مصروف ہوں، فلاں محفل میں مصروف ہوں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف معیز صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں بیزی رہتی ہیں اتنا؟ بس سرکار کی محفلوں میں۔ بس محفلوں میں؟ گھر کو ٹائم؟ بالکل، ہر چیز کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو گھر کو ٹائم دے لیتی ہیں، مطلب ساتھ ساتھ جیسے کہ محفلوں کو بھی ٹائم، پھر چینلز کو بھی ٹائم، پھر جس دن محفل ہوتی ہے اسی حساب سے ساری ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوں۔ صبح اور جلدی اٹھتی ہوں، سارے کام سے پہلے فری ہو جاتی ہوں صحیح تاکہ اپنی محفلوں پہ ٹائم میں پہنچ سکوں۔ صحیح۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے حمد باری تعالیٰ، جو کہ شفاعت حسین قادری صاحب ہمیں سنا رہے ہیں۔ جی شفاعت بھائی۔ اللہ 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 بگڑے سارے کام بناوندا اللہ بگڑے سارے کام بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور جے دا دل نال اللہ 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 کرنا جے دا دل نال اللہ اللہ کرنا اونوں اپنا حرم دکھاندا اللہ اونوں اپنا حرم دکھاندا اللہ ماڑیاں نے گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں نے گل بناوندا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج 12 ربیع الاول اور 13 ربیع الاول کی شب لگ چکی ہے، تو ابھی رستے میں جب ہم آ رہے تھے تو جگہ جگہ لوگوں نے جو سجاوٹ کی ہوئی ہے، خوشی میں چراغے کیے ہوئے، لیکن وہاں پر جہالت کی انتہا ہوئی بھی کہ جیسے کہ جس نے جو نماز بھی نہیں پڑھتا نا، جو کہ دین پہ عمل بھی نہیں کرتا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے دین، اور وہ نکل کے میلاد منانے کی خوشی، ہم میلاد منا رہے ہیں۔ بھائی میلاد نہیں منا رہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جگہ جگہ لیڈیز نکلی ہوئی ہیں، وہ پاپڑ کی تھیلیاں بانٹ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر کس طریقے سے وہ بانٹ رہے ہیں، بریانی کی تھیلیاں اس طرح سے لٹا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ کس طرح کا میلاد منا رہے ہو آپ لوگ؟ جبکہ ہمارے علماء نے تو کہا ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میلاد اس طرح سے مناؤ کہ آپ قرآن خوانی کرو، آپ محفل نعت سجاؤ، آپ درود پاک کی محفلیں کرو۔ یہ کون سا میلاد ہے؟ یہ کس طرح کا میلاد ہے؟ اور آپ جو کچھ مرد ہیں جن کی اس طرح سے لیڈیز نکلی بھی ہوتی ہے، بعض ذرا سخت ہے لیکن کرنی ضروری ہے، کہ کس طرح سے آپ نکلنے دیتے ہیں اپنی لیڈیز کو اس طرح؟
آپ کو ہی روکنا چاہیے. آپ کس طرح سے ان کو آپ, بلکہ میں نے خود دیکھا کہ کچھ جینٹس بھی اپنی لیڈیز کو لے کے نکلے میں, بھائی کیوں؟ اس کے اوپر حماد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حماد بھائی سے ہی بات کریں گے. حماد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس طرح سے, ابھی میں آیا تو دل جل رہا تھا, تو بس یہ وہی جلن ہے جو نکل رہی ہے کہ مطلب کس طرح کا میلاد منا رہی ہے, اس طرح کا تو میلاد ہمارے نہیں ہے کچھ. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور اس پہ علماء اہل سنت کا اجماع بھی ہے جی جی کہ خواتین کا مرکزی جلوس جو ہوتا ہے 12 ربیع الاول کا, اس میں جانا منع فرمایا گیا ہے. جی جی ہر بڑے پلیٹ فارم سے, چاہے وہ جماعت اہل سنت ہو یا دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہو, سب سے ہر جگہ سے تمام نے منع فرمایا. تمام نے منع فرمایا ہوا ہے کہ خواتین کو لے کے نہ جائیں. بچوں کو لے جائیں آپ, اور بچے کو چھوٹی بچوں وہ اس پہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بات آتی ہے جب چھوٹے بچے جاتے ہیں تو پھر وہ بانٹنا بوٹنے کا عمل ہوتا ہے دونوں سائڈ سے, لوگ بانٹتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں. پاپڑ کی تھیلیاں, یہ رواج کہاں سے چل چکا؟ اچھا, پہلے تو میں اس چیز کے اوپر بہت ایک بات کروں گا کہ بانٹنا ہے, بانٹیں اچھی چیز ہے. آپ حضور کے نام پہ, سرکار کے نام پہ کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو وہ چیز تو کم از کم بانٹیں جو خود پسند کرتے ہیں. جی 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 سب سے سستا ہم جوس ڈھونڈیں گے جا کے, جی, اور سب سے سستی پاپڑ کچرا ڈھونڈیں گے گندے, اور اس کی کوانٹٹی لے لیں گے ہم کی کوانٹٹی زیادہ ہو. اور ان لڑکوں کی حالت دیکھیے جو یہ بانٹ رہے ہوتے ہیں, بس وہ کیا بتائیں, اذان ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی اسپیکر بند نہیں ہوتے. یہ جو کلچر خاص طور پہ شزور یا مزدہ میں لوگوں کو لے کے جانا, چھوٹے بچے بھی اسپیکر کے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو باندھا ہوا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, پکچر ویڈیوز اکثر آتی ہیں, تو بچوں کے ہیئرنگ ایڈ کے کتنے ایشوز ہو جاتے ہیں. اچھا حماد بھائی, نعت جب وہ اسپیکر جو آپ نے بات کی, اسپیکر کے اندر وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نعت چلانی ہے, کیا کرنا ہے. کوئی قوالی چلایا ہوا ہوتا ہے, دم دم بس, ٹھیک ہے. ابھی میں رستے میں جب آ رہا تھا تو وہ کسی نے چلایا تھا خواجہ کی دیوانی. بھائی میلاد ہے, کچھ درود پاک کے کوئی کلام آپ چلا لیں, کوئی نعت چلا لیں, وہ مطلب کیا ہے یہ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر ایک تقدس ہوتا ہے, درود شریف کا, نعت کا, حدیث کا, ہر چیز کا. ایک اس کے لیے باوضو ہو کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نعت پڑھیں, باوضو اگر نہیں بھی ہیں چلیں کسی وجہ سے, لیکن پاک ہوں. جی جی, تو 100 چیزیں اس کے اندر ہیں. آپ صبح سے نکلے میں پسینوں ہو رہے ہیں, اسپیکر لگائے ہیں, اس میں آپ نے حضور کی ثناء زور زور سے کی ہوئی ہے. آپ گٹر سے بھی گزر رہے ہیں, آپ گٹر کے پاس بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں بھی آپ نے نعت آواز میں لگائی ہوئی, بند نہیں کرتے اسپیکر. آس پاس یہ نہیں دیکھتے, گھر ہیں, بلڈنگ ہے, ہاسپٹل ہے. کوئی اس کے اوپر آپ کو منع کرتے تو کہیں گے تو یہ تو جل رہا ہے میلاد منانے. یہ تو ہاں, یہ تو اپنا معاف کا فتوے لگ جاتے ہیں. یہ تو کوئی اور ہے. ابھی یہ جو سارا بھی میں نے بات کی, اس کے اوپر بھی بہت اعتراضات اسٹارٹ ہو جائیں گے, اور یہ ساری باتیں اسٹارٹ ہو جائیں گی. خیر ہم بھی یہ باتیں علم والا سمجھ سکتا ہے. یہ جو ہمارے علماء فرما رہے ہیں نا, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تمیز سے میلاد مناؤ. یہ تو کوئی اور ہی رنگ دیا جا رہا ہے, کسی اور کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کسی اور چیز کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اپنا منع جو خلاف ہے, جو بشر کہتے ہیں نعوذ باللہ کے حضور بشر ہیں, اور یہ 12 ربیع الاول جو ہے ان کی انہی کی وجہ سے موقع ملتا ہے. ولادت کا دن نہیں ہے, ان کے وصال کا دن ہے, تو ہم اس کے بعد اس پہ تو یہی کہتے ہیں کہ جن کے مر گئے وہ غم منا لیں, ہمارے زندہ ہیں ہم تو خوشی مناتے ہیں. تو خیر دلائل وہ تو ڈفرینٹ بحث ہے کہ دلائل کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو موقع اس طرح کی بھی چیزیں مل جاتا ہے کہ چلو آپ خوشی بھی منا رہے ہیں. خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پورا شزور اس کے اوپر اسپیکر کے اللہ معاف کرنے سے پتہ نہیں ڈھول دھماکے اور یہ چیزیں جو ہیں, تو اس کے اوپر بہت نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں. بہت میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں کلام کے اوپر, وہ کچھ کلام ایسے چل رہے ہیں کہ آپ لباس دیکھیں گے تو اپنا لانن پاک لگایا ہوا ہوگا, اور بالکل اتنی اپنا شرٹ, وہ تیار ہو کے نکلے ہوئے ہوتے سسرال کے چکر میں, میک اپ بھی کیا ہوا ہوتا ہے. لڑکے ماشاءاللہ میک اپ کر رہے ہیں, اس کے اندر بڑا سرخی پاؤڈر چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کہ آپ کس چیز کے کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا, وہ نئے سسرال بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں بس وہ اسی طرح کے لوگ نکلے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا حماد بھائی, آپ کا تعلق جو ہے وہ فائٹ فاؤنڈیشن سے ہے. جی جی. تو اس کا قیام کب ہوا؟ اچھا, فیت جو ادارہ ہے ہمارا, اس کا قیام تو بہت پہلے ہو چکا تھا. 1980 سے ہی بڑے جو ہمارے تھے, میرے نانا خاص طور پہ, انہوں نے, کیونکہ فیملی کے اندر ہمارے کچھ تھے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ, میرے 2 ماموں, ان کا انتقال ہوا, اور ہماری پریزیڈنٹ عائشہ باجی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ 1919 ارلی 80s سے ہی انہوں نے بلڈ کیمپ لگانا, ان کے عطیے کیمپ لگانا اسٹارٹ کر دیے تھے. باقاعدہ طور پہ اس کا پھر 2003 میں ایک ادارہ قائم ہوا فیت کے نام سے, جس کا قیام رکھا گیا, اور پھر 2003 سے لے کر اب تک الحمدللہ جاری و ساری ہے. اچھا, یہ آپ کے گھر کے ہی لوگوں نے شروع کیا یا کسی اور نے شروع کیا, آپ کے گھر والوں نے جوائن کیا؟ نہیں بالکل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو, میرے نانا نے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کے نانا نے اسٹارٹ کیا, پھر آپ انہوں نے, پھر اس کے بعد جب لیگیسی پوری چلتی رہی, 2 ماموں تھے, انہوں نے دیکھا, ان کا انتقال ہو گیا, تو خالہ دیکھتی تھی, ان کا بھی ابھی کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گیا. اب نانا کے وارث صاحب بنے. جی, تو اب وہ لیگیسی کو آگے لے کے ہم چل رہے ہیں پوری فیملی میں, میرا بھائی, والدہ,
اور اس کو الحمدللہ اب ایک پراپر ادارہ ہے ہمارا, ایک ہاسپٹل ہے چھوٹا سا تھیلیسیمیا کے اوپر, اور ساری چیزیں. تو یہ ہاسپٹل کس جگہ پر ہے؟ گارڈن ویسٹ, گارڈن پہ ہمارا مین آفس ہے, اور صدر میں ہمارا یہ سینٹر ہے تھیلیسیمیا کا, کیپٹن سنیما کی بیک سائڈ پہ بالکل مین شہر کے اندر. اور وہاں پہ بچوں کو اگر کوئی آپ کا کام وزٹ کرنا چاہے کہ بھائی, کیونکہ آج کل بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ کام نہیں کر رہی اور بس وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کام نہیں کر رہی ہوتی, تو اگر کوئی آئے کہ بھائی ہم جو ہے وہ فیتھ فاؤنڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایڈریس بتائیے کہاں آئیں, وہ آپ کا جو ہے کام دیکھیں, کب آپ ملیں گے وہاں پر تاکہ آپ کے ساتھ وزٹ کریں. ضرور, جب دل چاہے وہ آ سکتے ہیں. ہمارا منڈے ٹو فرائیڈے ورکنگ آورز ہیں ہمارے 12 سے 8, اور فیتھ کا سینٹر جو ہے لوکیشن آپ ڈال دیں گے گوگل پہ بھی آ جائے گی, اور مین صدر میں کیپٹن سنیما کی بیک سائڈ ناصرہ اسکول کے پاس فیتھ کا وہاں بورڈ نظر آ جائے گا آپ کو, وہاں پر آپ آئیں, وزٹ کریں ضرور. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارا بہت چھوٹا ادارہ ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آسانی کر سکیں لوگوں کے لیے. آپ آئیں اور دیکھیں کس طرح بچے مستفید ہو رہے ہیں. صرف تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا اور بھی جو مطلب فلاحی جیسے ادارے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ بچیوں کی شادی کروانا یا پھر راشن تقسیم کرنا, یا اور بھی ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ صرف تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے ہیں یا ان سب تمام چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ اچھا, ہمارا بیسک انیشیل تو اسٹارٹ تھیلیسیمیا سے ہی ہوا تھا, لیکن الحمدللہ فیتھ ایک پورا پراپر ادارہ ہے جس طرح اور دیگر ادارے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ شروع میں ہم نے تھیلیسیمیا کے اندر ہی روزگار پروگرام اسٹارٹ کیے, تھیلیسیمیا کے بچوں کو اور ان کے والدین کو روزگار دینا. تو وہ ہمارا الحمدللہ پھیلتا رہا. پھر روزگار کا ہمارا ایک پروگرام ہے, روزگار کا پورا ایک سیگمنٹ ہے. اس کے بعد پھر الحمدللہ روزگار کس کو فراہم, سب کو, یا پھر جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ وغیرہ ہیں یا ان کے ساتھ زیادہ تر ہم تھیلیسیمیا کے پیشنٹس اور انیشیل, کیونکہ ہماری بیس تھیلیسیمیا کے اوپر ہے, تو ہم جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو ای کامرس سکھانا تاکہ وہ خود مختار ہوں, خود آگے زندگی کے اندر بہتر بہت کام کر سکیں. جو ان کے والدین ہیں ان کو بائکیا کے لیے اور رائڈ ہیلنگ سروسز جو ہیں ان کے لیے بائکس دینا, موبائل اسمارٹ فون دینا, تاکہ وہ اپنا پراپر روزگار کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیسز رکشے الحمدللہ 4-5. تو اس میں آپ کو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ آپ ہی, کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں, آپ اپنے پاس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اب کچھ سال پہلے تک تو ہم 90% سیلف فائنینسنگ کر رہے تھے, ہماری فیملی اور ہم, کچھ دوست یار مل کے. اب تک بھی جو ڈونرز ہیں وہ فرینڈ فیملی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ایک ادارہ پورا قائم ہو گیا ہے, اس کے اکاؤنٹس ہیں, پراپر ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, اور ہم دو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ وغیرہ سب بنا ہوا ہے الحمدللہ, ادارے کے سارے ڈاکومنٹیشن پوری ہیں, اکاؤنٹس ہیں ادارے کے, آڈٹ ہوتا ہے, پراپر طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح سارے ادارے جو ہیں بڑے ادارے جو سیلانی, دعوت اسلامی کا, ایف جی آر ایف ہے, جی ڈی سی, اس طرح فیتھ اس لیول کا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کی لائن میں, اسی لائن میں اس لیول پہ بھی انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. ہمارا یہی پلان ہے کہ انڈس کے ہم نے جو سوچا ہے, جو ہماری ویژن ہے وہ انڈس ہاسپٹل کے والا ویژن ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہم بھی فری آف کاسٹ کرتے ہیں, ہمارا کیش کاؤنٹر انشاءاللہ. مگر آپ انڈس جیسا بنائیے گا تو, لیکن انڈس کی طرح انتظار نہیں کروائیے گا لوگوں کو. ایمرجنسی میں بھی چلے آؤ تو 2-3 گھنٹے وہاں پہ انتظار ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے اوپر, جنا, سول, انڈس, بڑے ادارے اتنے بھی کراچی کے اندر ہے, پورے سندھ اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس بھی سندھ سے بچے آتے ہیں, 150 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ڈیلی کے ٹرانسفیوژنس. تو اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس لیے وہ پھر ویٹ وغیرہ کراتے ہیں. تو مسئلہ ایمرجنسی کے پیشنٹ کو کون ویٹ کراتا ہے اتنا ایمرجنسی میں, جب وہ آیا ہے تو پھر وہ کس طرح سے وہ رکے گا, کس طرح سے؟ ٹراما کی بات کریں, ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے جنا اور سول سب سے بیسٹ ہے ٹراما سینٹر. لوگ انڈس دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. تو میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کیس ہو, ایمرجنسی کیس ہو, تو وہ ٹراما سینٹر جائیں. ہاں, NICVD ہارٹ کا اگر ایشو ہے تو اس کے لیے ہر اسپیسیفک چیز کے لیے اسپیسیفک سینٹر گورنمنٹ نے کام, ہیلتھ کے اوپر سینٹر گورنمنٹ اچھا کام کیا ہوا ہے. تو ہیلتھ کے اوپر کبھی بھی ایشو کو آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ کہ ایک اچھا ہاسپٹل ہے, بہت زبردست ہاسپٹل ہے, لیکن ایمرجنسی کے جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں نا, تب جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار کیا غلط جگہ پر آ گئے, یہ کس طرح کہاں پر آ گئے, کیونکہ وہ ایمرجنسی کے لوگوں کو 2-3 گھنٹے ویٹ وہاں پہ کروایا جاتا ہے. بہت زیادہ ایمرجنسی والا ہوتا ہے تو خیر لے جاتے ہیں, باقی کچھ ایمرجنسی کے ہوتے ہیں تو ان کو 2-3 گھنٹے ویٹ کروایا جا رہا ہے. پھر اگر آپ کو کوئی انہوں نے ٹیسٹ لکھ کر دے دیا تو وہ آپ کو 3 مہینے 4 مہینے بعد کا ٹائم ملے گا. اچھا, آپ صرف انڈس کی بات کر رہے ہیں, میں نے یہ جنا NICVD جو ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف واسکولر کارڈیک ڈیزیز, وہاں ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا. اچھا, میرے سامنے وہ ویل چیئر پہ تھا, ایک پان والے بھائی تھے ہمارے, ان کو اٹیک آ گیا. تو 7 دکان کے جو ان کے بچے تھے, 7 جو ان کو لے کے آ گئے. میں کیونکہ اپنی خالہ کو لے کے گیا ہوا تھا وہاں پہ NICVD ہارٹ کے ایشو کے لیے, تو اتنی رش تھی کہ وہ ڈاکٹر پرسکرپشن بنا رہی تھی اور اس بندے کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایمرجنسی تو ایشو یہ ہے کہ اتنا پریشر ہے, بیڈ اب خالی نہیں ہے, تو ڈاکٹر کیا کرے گا جب بیڈ ہی پورے ہیں. بیڈ کہیں بھی نہیں ہے, زمین پہ لٹا کے وہ کر دے, اس کی جان تو بچائے. اچھا, ایشو یہ ہے کہ ہم میڈیکل, میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے, ہمارا بھی چھوٹا سا ہاسپٹل کہہ لیں, ڈسپینسری کہہ لیں, ایک ادارہ ہے چھوٹا سا, ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی کیس آتے ہیں ایمرجنسی کے. ایشو یہ ہے کہ جو اسٹاف ہوتا ہے نا وہ پینک کر جاتا ہے جب کوئی ایمرجنسی آتی ہے.
اب خدا نہ خواستہ یہاں پہ ابھی کوئی ایک دم گرنے لگے گا نا، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، تو ہم خود ہاتھ گھروا جائیں گے یار کیا کریں. ایسا ہی. تو اس طرح اس ٹائم پہ جو ہے نا ڈاکٹرس کا الگ ایک فیلڈ ہے ان کی، لیکن پھر بھی وہ کچھ ان کے وہ بھی ڈر جاتے ہیں. ڈر جاتے ہیں کہ یار اس کو ہم کس طرح کیٹر کریں. خدا نہ خواستہ اگر انتقال ہو گیا تو وہ اس کے اوپر آتا ہے، ادارے کے اوپر یا ہاسپٹل کے اوپر، کہ یار ہم تو زندہ لائے تھے چلا گیا، حالانکہ وہ بھی موت ہوتی ہے اس کی. ابھی جیسے کہ ایک بڑا بہت جو ہے وہ افسوسناک جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایزل جو بچی تھی، اس کی والدہ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل لے کر گئی، ان لوگوں نے دیکھا تک نہیں، ایک ہاسپٹل لے کر گئی، تو اتنا بڑا ہاسپٹل، اس کے پاس کیا کچھ سامان نہیں تھا، کیا نہیں تھا جو انہوں نے ہاتھ میں ایزل والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، ایک وہ ہو گیا، اور آج ایک واقعہ صبح میں ہوا ہے، 9 مولود بچے جل گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مسائل تو ہیں، جی جی، چاہے وہ ایزل والا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو کیا کہتے ہیں اپنا پیمز ہاسپٹل والا. تو آپ خدا نہ خواستہ کوئی یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو ان کو لے کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ ہاسپٹل. تو وہاں پولیس والے پہلے کہتے ہیں کہ پولیس رپورٹ، پولیس کا وہ کروائیں، ایمبولو کرائیں، یہ کرائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، مشکلات تو ہیں جی 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 جو چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اچھا حماد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے کہ آپ تھیلیسیمیا پہ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ کے نانا کے زمانے، تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ تھیلیسیمیا ہوتا کس طرح کے، کن طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے. مطلب اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اس طرح کا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ لوگوں کو نالج ملے. اچھا شاروخ بھائی، اچھی بات کی آپ نے کہ تھیلیسیمیا بیسکلی ہے کیا اور ہوتا کس طریقے سے. جی. تو تھیلیسیمیا ایک بیماری جو ہے جینیٹکلی وہ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر، بچے کے اندر. صحیح. اس کا میں آپ کو چھوٹا سا فارمولا سمپل اس میں سمجھاؤں تو مائنس پلس کا جو فارمولا ہے. جی جی. اب جس طرح ہم 4 لوگ موجود ہیں اور باقی اسٹاف بھی سارا ہے، تو وہ اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک مائنر ہو. اب یہ مائنر تھیلیسیمیا، اچھا یہ سب میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں 4% آبادی یا 2% آبادی پوری دنیا کی. اچھا. اگر دنیا میں 100 کروڑ لوگ ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو اس میں 4 کروڑ جو ہیں وہ مائنر ہو سکتے ہیں. اچھا. تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کیریئر، ایک ٹریٹ ہے. جس طرح ایک ماڈل ہوتا ہے نا کسی چیز کا اسپیسیفک، تو یہ ایک طرح سے اس طرح ہم 4 لوگ بیٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک مائنر بھی ہو. ٹھیک. تو تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن اگر یہی مائنر تھیلیسیمیا مائنر کسی مائنر سے شادی کرے گا تو ہر پریگننسی میں بھی چانسز ہو گئے کہ 4 میں سے ایک بچہ تھیلیسیمیا کا ہو سکتا ہے یا 4 بچے ہو سکتے ہیں. یہ تو قدرت اللہ تعالیٰ کی. تو مائنس پلس کا فارمولا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کرائیں تاکہ اس چیز کا پتہ لگے کہ جو بھی شخص ہے، جینٹس اپنا مرد کرا لیں پہلے، تاکہ اگر مرد اگر مائنر ہے اور پھر آج کل لوگ بولتے ہیں کہ کیوں ٹیسٹ کیوں کروائیں بھائی، ہم تو بالکل سیٹ ہیں. اچھا دیکھیں، میں نے پہلے ہی بتایا نا تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. جی جی. لیکن اگر آپ کی مائنر تھیلیسیمیا سے شادی ہو گئی جی جی تو پھر آپ کو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ہر پریگننسی میں پھر شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، پھر وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور بچے پھر تھیلیسیمیا کے آتے ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ساری زندگی پھر بلڈ ٹرانسفیوژن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو پوری خاندان کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا صرف یہی ایک بیماری ہے جس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے شادی سے پہلے، یا اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ دیکھیں، شادی کا تو ایک اسپیسیفک تھیلیسیمیا کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں بل بھی پاس ہوا اسمبلی میں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آپ ہر 6 مہینے بعد اپنا کوئی انسان ہے، فیمیل ہے میل ہے، ہر 6 مہینے بعد روٹین کا ٹیسٹ کرانا چاہیے اس کو. اپنی CBC کرائیں، بلڈ ڈونیٹ کریں خاص طور پہ ہر 3 مہینے بعد. تو اس میں آٹومیٹکلی سارے ٹیسٹ آپ کے ویسے فری آف کاسٹ ہو جاتے ہیں. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کو ایک تو جسم کی زکوٰۃ ہے، خون آپ کا ویسے ضائع ہو جاتا ہے، نیا بنتا ہے، نیا خون بنتا ہے. آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. جب آپ بزرگ ایج آپ کی بڑھے گی اس ٹائم پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگی، بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ بلڈ دیں گے تو جس اچھے بلڈ بینک میں آپ دیں گے تو آپ کے سارے ٹیسٹ جو روٹین کے ہوتے ہیں فری آف کاسٹ ہو جائیں گے. اچھا. اور اس کی رپورٹ بھی آپ کو پراپر ملتی ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ جو آپ نے بتایا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب سارے ٹیسٹ اس کے ہو جائیں گے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس سے بھی ہو جاتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو ڈونیشن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے یا بلڈ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ اچھا دیکھیں، بلڈ ڈونیشن ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کا ٹرانسفیوژن کرنا ہے ڈیلی کے 5-10 ہم کرتے ہیں، مہینے کے 100-150 ہو جاتے ہیں، اس کے لیے خون تو چاہیے ہی ہوتا ہے. جی جی. بلڈ ہوگا تو ان کو لگے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میں نے بلڈ دیا. جی. اب اس بلڈ کو بیگ کو اسکرین کرنے کے لیے نا کم از کم بھی 3 سے 5 ہزار اس کا خرچہ ہے. ایک بلڈ بیگ کو اسکرین کرنا. اس میں کمپوننٹس بنتے ہیں. وائٹ سیلز الگ ہوتے ہیں، پلازما الگ ہوتا ہے، FFPs الگ ہوتے ہیں، FFP پلازما، اور ریڈ سیلز RBCs جو ہوتے ہیں اس میں سے الگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسکریننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت لینتھی. کیا ہوتے ہیں پلیٹلیٹس؟ جو ہمارے وائٹ سیلز ہوتے ہیں. اچھا، وائٹ سیلز کو کہتے ہیں. جی. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈفرینٹ کمپوننٹس بنتے ہیں بلڈ کے. اب ڈفرینٹ بلڈس کے کمپوننٹ بن کے یہ اس میں صرف ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو لگنے ہوتے ہیں. وہ بھی اسکرین ہو کے کراس میچ ہو کے ان کے بلڈ کے حساب سے جو ان کا گروپ ہے. تو یہ ایک بہت مشکل اور مہنگا عمل ہے.
جو بلڈ بینک کے اندر ہوتا ہے پراپر بلڈ بینک کا، اس کے لیے فائنینشیلی چیزیں چاہیے اگر ہوتی ہیں. آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ بھائی مجھے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے آپ کو، بالکل. تو پھر آپ لوگ خود اس کو بلڈ لیں گے یا کہیں گے بھائی نکلوا کے کہیں سے دے دو؟ اچھا، ہمارا ایم او یو ہے محمدی سے، تو ہم محمدی ویلفیئر کے اندر ہمارا اکاؤنٹ ہے، وہاں ہم ان کو بلیڈ کراتے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں بیگ جو اسکرین ہو کے پراپر ہمیں تیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے مل جاتا ہے. تو یہ کہ ہمارے پاس بھی تو کوئی آپ آئے کو گا تو ہم ریفر کتنے کر مطلب مہینے میں کتنے بیگس کی ضرورت پڑتی ہے؟ 100 سے 150 بیگس کی پر منتھ تو یہ منیمم. پورے ہو جاتے ہیں یا ضرورت پڑتی ہے؟ ہم اس طرح ہی جس طرح فنڈ ریزنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس طرح اس کی بھی اپیل ڈالتے ہیں بلڈ کی، جی جی. تو وہ کرتا ہے. اور بہت مشکل عمل ہے. مسئلہ یہ ہے چلو فائنینشلی تو کوئی آپ مجھے دے دیں گے، آپ بولیں گے مسئلہ نہیں ہے مات بھائی، یہ میں شاہ رخ مرزا کی طرف سے مجھے آپ سے بنا دیں، میری طرف سے ایکسپائرڈ اماؤنٹ آپ کے ادارے کو میں ڈونیٹ کرتا ہوں. لیکن جب بلڈ دینے کی بات آتی ہے تو آپ کہیں گے یار میں مثال دے رہا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے یا میں ڈروں گا، لوگ اوائڈ کرتے ہیں. زیادہ تر تو کہتے ہیں بھائی مجھ میں خون نہیں. ہاں، اوائڈ کرتے ہیں لوگ دینا. تو ہمیں زیادہ مسئلہ دونوں طرف آتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہم فائنینشلی وہ ڈونیشن لیں یا بلڈ ڈونیشن لیں. جی جی. بڑھیں گے معروف کی جانب. معروف کیا سنا رہی ہیں آج؟ درود شریف. جی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزددیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا ہو عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اور قدم دینا ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا. اچھا حماد بھائی، آپ کو بہت سارے جو ہے وہ اسلامک لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے، ماشاء اللہ آپ خود بھی اسلامک ہیں، لیکن آپ کو جیسے پیر حضرات کے ساتھ علماء کے ساتھ بہت دیکھا جاتا ہے، تو آپ کی محبت ہے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی کام ہے جو ان کے ساتھ زیادہ تر آپ رہتے ہیں؟ اچھا، ادارہ ایک تعارف میرا ادارے سے بھی ہے، جی جی ایک تعارف سیاسی بھی ہے، جی جی. ایک تعارف اچھا سیاسی جو ہے وہ سیاسی کہاں، مطلب کس پارٹی سے ہیں آپ بتاتے چلیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے میرا. اور یہ کہ میں کوئی ایسا نہیں کہ میرے کو کوئی عہدہ ہے یا میں، لیکن یہ کہ ایک کیونکہ نانا نانی کا پرانا ایک تعلق تھا بیوی شہید سے، تو اس نسبت سے اب تک الحمدللہ وہ چلتی ہوئی آ رہی چیزیں. تو باقی یہ ہے کہ میرا جس طرح آپ نے مطلب علاقائی سطح پہ آپ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کوئی کام ہوتا ہے یا ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. وہ پھر اس میں چاہے ناصر بھی ہوں یا سارے الحمدللہ ریگارڈ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور تو یہ ہے کہ ہے چیزیں.
اور اس میں پھر بزنس کی وجہ سے جب آپ سماجی یا سیاسی یا کوئی رہنما ہوتے ہیں یا کوئی شخصیت ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے اہل سنت سے تعلق ہے الحمدللہ حنفی, تو اس کی وجہ سے جتنے ہمارے یہ علماء کرام ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کوئی شادی ہو کہیں پہ وہاں ملاقات ہو جائے یا کوئی ایونٹ ہو, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ان کو مدعو کرتے ہیں, ان کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ بڑی عزت سے بلاتے ہیں, احترام سے. تو اس طرح پھر ملاقاتیں رہتی ہیں اور سلسلہ جاری رہتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف تلسیموں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے ایک بار سے دوست ہیں حافظ احمد صاحب, ان کا ایک ادارہ ہے گلوبل سیرہ فورم, ان کا بھی میں ممبر ہوں. تو وہاں بھی ہم سیرت کے اوپر ہی بہت کام کر رہے ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر. اور اس کے علاوہ پھر محلہ کمیٹی ہو یا محلے کی علاقائی سطح کے اوپر سیاسی کام مسئلے مسائل ہوتے ہیں, روڈ کی گلی کا بنانا, روڈ بنانا. اتنے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, سیاسی مطلب سیاسی حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, سماجی حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, پھر اپنی فاؤنڈیشن بھی دیکھ رہے ہیں, پھر اپنا بزنس بھی دیکھ رہے ہیں آپ, تو گھر والوں کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ سچ بتاؤں تو نہیں, یہ شکایت رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ لیکن ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ جب آتی ہے چیزوں کی تو یہ تو ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں آہستہ آہستہ سیدھی بہتر ہوتی رہتی ہیں. تو پھر وقت جب ٹائم ملتا ہے تو ہماری شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں, فی الحال نہیں کی. تو پھر ایسے تو نہیں ہوگی بھی نہیں, لوگ دیکھ لیں گے کہ بھائی نہیں بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ. اب تو اماں نے بالکل ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ورنہ ایسی کی تیسی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو دعوت آ جائے گی اس کی بھی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو فیتھ فاؤنڈیشن ہے یہ کن کن شعبہ جات میں کام کر رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ فیتھ تھیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ ہمارا پانی کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, صاف پانی کلین واٹر پروجیکٹ, جو پورے سندھ کے اندر الحمدللہ. اچھا فیتھ صرف کراچی کے اندر نہیں کام کر رہا, حیدرآباد, ٹھٹا, خیرپور, میرس, سکھر, پورے سندھ کے اندر الحمدللہ ہماری چیزیں ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے کلین واٹر پروجیکٹ. ہم 250-300 پمپ سب لگا چکے ہیں. اس کے ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں عبدالحمید کاٹ صاحب, وہ اس کو دیکھتے ہیں سارا ہمارا پروجیکٹ ماشاء اللہ, اور وہ ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری کمیونٹی ہے جو میون کمیونٹی, اس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے بڑے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو ہوں سارے, ان کی چیزیں ہیں بہت ساری, تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی صحیح. اچھا روزگار کا پروگرام, مطلب بہت ساری روزگار کے حوالے سے بھی آپ ہر چیز مطلب یہ صرف کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں, کراچی کے علاوہ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, سندھ, ٹھٹا وغیرہ کے اندر ہمارا سب جگہ ہم نے گھر بھی بنائے ہیں. سیلاب میں ہم نے کام بہت کیا, کووڈ میں بہت کام کیا تھا. پھر ہم نے سیلاب زدگان کے گھر بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو روزگار کا ہمارا پروگرام ہے, سلائی مشین کا پروگرام ہمارا بڑا فیمس ہے. اب تک ہم 100-150 سلائی مشین دے چکے ہیں تھیلیسیمیا پیشنٹس کے والدین کو. تو یہ آپ کوئی پروگرام کروا کر پھر کرتے ہیں یا پھر مطلب ایسی تقسیم کر دیتے ہیں؟ فیتھ کا نا منفرد کام ہے. ہم وہ پوری پنڈال سجا کے جو راشن دینا, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ حرمت جو ہے کسی شخص کی. اب میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے پاس آئیں, مثال دے رہا ہوں, یا آپ مجھے کہیں کہ یہاں فلاں جگہ بیٹھیں, حضرت صاحب آ رہے ہیں فلاں, یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, اور ان کے آگے بورا رکھا ہوا ہے کرسی پہ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں 100-150 لوگ, اس طرح مطلب 3 سے 4 راشن کے بورے کے لیے 100-150 300 1000 چلے, 1000 راشن بھی ہو. ہم بانٹتے ہیں, ہمیں بتایا میں 1000 راشن بھی اگر میں دے رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں کوئی مارکیٹ بک کروں پہلے, پھر 1000 راشن اس کے اندر رکھوں, پھر میں 100 والنٹیئر بلاؤں. بھائی ریگولرلی روز کے 5 بندے بلاؤ, 2 مہینے کے اندر آپ ریگولر بانٹتے رہو. ہمارا مگر یہ بھی تو ہوتا ہے دکھانا بھی تو, جب دکھائیں گے نہیں تو پھر لوگ دیکھیں گے کیسے آپ کا کام, اور پھر جب دیکھیں گے نہیں تو پھر کس طرح سے آپ کو ڈونیشن دیں گے. اچھا میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں کہ یا تو آپ کام کر لو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے, جی, یا آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر لو. اللہ کی رضا کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں. اب جیسے کہ ابھی سب سے بڑی اگر میں ویلفیئر کہوں گا تو JDC ہوگی میرے خیال سے, ٹھیک ہے, تو وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو اسی طرح سے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سنی ہے, کون شیعہ ہے, کون جو ہے وہ ہندو ہے, کون مسلم ہے, کون کرسچن ہے, تمام ہی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بھی تو کچھ دکھانا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بڑے ادارے ہیں, چیپا, ایدی, JDC, جعفر ریاست سیل, کافی عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں, اور ان کے بعد ڈونرز بھی اس طرح کے ہیں, پھر ان کی واسٹ فیلڈ کے اوپر کام, وہ یہ نا دکھایا ہے تو پھر وہ ادارے بنے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. دیکھیں ایدی صاحب نے روڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا, کام کیا. ابھی بھی ماشاء اللہ ایدی بہت بڑا ادارہ ہے, چیپا ہے, جعفر ریاست سیل کی, آپ نے JDC کی آپ نے بات کری. تو ان کے مین ہمارا جو کام ہے نا, ہم راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی ٹرانسفیوژنز ہو رہے ہیں. اس طرح انہوں نے پروجیکٹس جو اپنے بنائے ہوئے ہیں, جیسے ان کا ڈائلسس کا پروجیکٹ ہے ایک, وہ ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. اس طرح سیلاب آیا یا رمضان آیا, بقرہ عید آئی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت زیادہ کام اداروں کو لگ رہا ہوگا. اب عام دنوں میں آپ کو, ابھی ریسنٹ میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کسی ادارے کی بڑے, جی ابھی ریسنٹ میں آپ نے کسی بڑے ادارے کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ ابھی تو فی الحال
یہی مصروف ہوں. نہیں ویسے میں سوشل مطلب میڈیا نظر سے تو ایسی گزری نہیں ہے. نہیں گزری نا. اور ابھی رمضان جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ مارکیٹنگ بقرعید شروع ہو آتی ہے تو, جاتی ہے, بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب بقرعید آتی ہے پھر بقرعید کی کھالے کی لگی ہوئی. کھالوں سے پہلے اجتماعی قربانی کی, اور یا محرم میں اس کے عام دنوں میں سارے ادارے کہاں ابھی وہ ہوئے نا, مطلب کھالے تو ابھی لینے لگے, ورنہ پہلے تو کسی اور کی ہو جاتی تھی کھالے پہلے سے ہی. ساری چیزیں ہیں. بات وہی والی بات ہے نا کہ ایک ہوتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ایک ہوتی ہے آپ ریگولر راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے نا وہ محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, کوئی بڑا دن ہو, بڑی رات ہو. کل بھی ہمارے 5 ٹرانسمیشن ہوئے تھے, تو ہمارا کام رکتا نہیں ہے. ہم ڈیلی نارملی ہم جو راشن دے رہے ہیں نا وہ صرف رمضان میں نہیں دیتے. رمضان میں ہمارا ہر سال 1000-1500 راشن کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہم پورا کرتے ہیں. ہمارے ہر مہینے راشن ڈرائیو چل رہی ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے جو تلسیمیہ کے بچے ہیں ان کو ہمارے ہر مہینے راشن دیتے ہیں. تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ رمضان میں جب رمضان آیا یا کوئی بقرعید آئی تو اس کے اندر ہم اسٹارٹ ہو گئے اور میں آپ کو پورا سال نظر ہی نہیں آؤں گا, یا صرف دعوتوں میں نظر آؤں. نہیں ویسے احمد بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ پراپر طریقے سے اب اس کی مارکیٹنگ بھی کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ فیض فاؤنڈیشن کتنے بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے. ویسے تو لوگ جانتے ہیں, جانا مانا نام ہے, لیکن اور زیادہ تر لوگ جانیں, اس کو پہچانیں, اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ لگے فیض فاؤنڈیشن کتنا کام کر رہا ہے, تاکہ آپ کے ساتھ لوگ جڑیں. اور بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوں, نعت خواں ہوں, کچھ ان حضرات کو بھی ہم لا کے وزٹ کرائیں, تاکہ ان کے جو فینز ہیں وہ بھی جو ہے ادھر جو ہے بلڈ ڈونیٹ کر سکیں. بلڈ ڈونیٹ کریں, یا اگر پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ ہزاروں لاکھوں روپے ڈونیٹ کریں. آپ کی حیثیت جتنی ہے اتنا کر دیں, 1000 روپے کر دیں, 2000 کر دیں, 5000, 10000, یا منتھلی کچھ باندھ دیں. جیسے کہ آپ راشن دے رہے ہیں منتھلی, تو وہ کہہ دیں کہ بھائی 2 راشن ہماری طرف سے منتھلی, ایسا کچھ ہو جائے. بہرحال ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا پروگرام کے اندر. نعت شامل کریں گے شفاعت بھائی کی. جی شفاعت بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ شاہ رخ بھائی بہت خوبصورت کلام ہے. جی خوشبو ہے دو عالم میں جی تیری, خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گلے چیدہ سے بیان ہو تیرے اوصاف غمیدہ, تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی یا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اپنی
بدامان دروبان خوشبو ہے دو عالم میں تیری سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 شفاعت بھائی واہ 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 کیا کہنے ماشاءاللہ. حماد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. شفاعت حسین قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. معروف موئیز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ پروگرام میں شامل ہوئے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہیں اختتام کو پہنچا. کل ہوگی آپ سے ملاقات اسی پروگرام میں سفیر نور میں. اپنے میزبان شاہ رخ مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.